اچھا، آپ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی پوزیشن نظر آ گئی ہے کہیں پر پبلش ہوئی ہوئی، تو آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے چاہیے، اور سب سے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کی ہے سی وی۔ اب سی وی ایک ایسی چیز ہے، یہ بہت زیادہ لینتھی بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک خاص بات یہ کہ یہ جنرل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے اسپیسیفک جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں نا، اس کے لیے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ پہلے آپ نے سی وی بنائی ہوگی، جس فارمیٹ میں بھی بنائی ہوگی یا جس جاب کے لیے بھی بنائی ہوگی، وہ ایک بات ہے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ اب میں نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اسپیشلی سی وی تیار کرنی ہے۔ سب سے اوپر نارملی آپ لکھتے ہیں اپنا پروفائل یا آبجیکٹو، گو کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں ایک اور سیشن میں بھی جائیں گے، جس میں ہم کافی لینتھی سیشن کریں گے کہ آپ کو ایک سی وی جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیسے پریپیئر کرنی چاہیے۔ لیکن فی الحال ویری کنسائزلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی سی وی کو ٹیلر کرنا ہے فار دا پوزیشن یو آر اپلائنگ فار۔ اس میں اسی حساب سے آپ نے اپنا جو ہے نا بیک گراؤنڈ بتانا ہے، اسی حساب سے آپ نے اپنے آبجیکٹیوز بتانے ہیں اور فیوچر ایمز بتانے ہیں، اور اپنی پہلے کی ایجوکیشن اور کورسز اور ایکسپیرینس اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان ساری چیزوں کو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے جو ہے لکھنا ہے کہ آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ اگلی چیز ہے کور لیٹر۔ کور لیٹر بیسیکلی اگر آپ کو میں سمپل طریقے سے بتاؤں تو کور لیٹر بیسیکلی ہوتا ہے ایکسپلینیشن آف یور سی وی۔ سی وی کے اندر آپ نے جو لکھا ہے نا، آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، لیکن اگین keeping the job you are applying for in focus in the cover letter۔ کور لیٹر کے اندر آپ نے اپنی سی وی کو ایکسپلین کرنا ہے، لیکن آپ نے ایم رکھنا ہے، فوکس رکھنا ہے جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور آپ نے بیسیکلی اسٹیبلش کرنا ہے اس کے اندر کہ آپ کی سی وی کے اندر جو آپ کا ایکسپیرینس مینشنڈ ہے وہ اس پوزیشن کے لیے کس طریقے سے ریلیونٹ ہے، کس طریقے سے آپ ویل پوزیشنڈ ہیں اس پوزیشن کے لیے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس دیٹ یو ہیو ریٹن آن یور سی وی۔ تو یہ بیسیکلی کور لیٹر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سی وی میں تو سیدھی سیدھی چیزیں آپ نے لکھی ہوتی ہیں آپ کے کیریئر سے متعلق یا ایجوکیشن سے متعلق، لیکن یہاں پر آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ود کنونسنگ آرگومنٹس کہ یہ والا میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پوزیشن کے ساتھ اس طریقے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے گا تو آپ وہاں پر اس پوزیشن کے اندر اپنے دس اینڈ دیٹ ایکسپیرینس کی بنا پر ریسرچ کو اس طریقے سے آگے لے کے جائیں گے۔ اور اگین ابھی میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کور لیٹر کی، کیونکہ اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے سیشن ہم کریں گے، کیونکہ اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ سکتا ہے کہ ایک اچھا کور لیٹر کیسے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اس میں شاہد صاحب میں ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو سی وی یا کور لیٹر سم ٹائم ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں سی وی یا کور لیٹر کے اندر کہ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے اور ہم اس رول پہ کام کرتے رہے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ جو اکثر مسنگ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی جب اپنی آفس میں ریکروٹمنٹ کے لیے سی ویز دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پوزیشن کے اوپر اس آرگنائزیشن کو کیا دیا، what was your achievement یا کہہ لیں contribution to that role۔ میرا خیال ہے یہ ایک چیز ہے جو کافی ہیلپ کرتی ہے سی وی دیکھنے والے کو کہ یہ بندہ اس رول پہ تھا اور اس نے یہ اور یہ چیز اچیو کی، اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو یا کمپنی کو یہ فائدہ ہوا، تو ان کو ایک الٹیمیٹلی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمیں کیسے فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ بڑی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تیمور۔ تو بیچلر ٹرانسکرپٹ ہو گیا، ماسٹر ڈگری ٹرانسکرپٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جب آپ بھیجیں ان کو تو بے شک اپنا پی ڈی ایف فارم میں ایم ایس تھیسس بھی ساتھ ہی بھیج دیں کہ اگر پروفیسر کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے تو وہ تھیسس بھی گو تھرو کر لیں۔ اور لیٹرز آف ریکمنڈیشن، اب لیٹر آف ریکمنڈیشن یہ ہے، یہ مختلف طریقے سے مانگے جاتے ہیں۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی اپنے پروفیسر سے یا پریویس امپلائر سے لے کے سائن کروا کے ہمیں بھیج دیں۔ بعض اوقات وہ یہ بھی مانگتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان کو سیل کر کے بھیجیں کہ وہ آپ کی نظر سے گزرا ہی نہ ہو کہ اس نے لکھا کیا آپ کے لیے۔ اور ابھی اینڈ پہ ہم نے لکھا ہوا پبلیکیشنز اف اینی،
بے شک یہ چیز اینڈ پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لیس امپورٹنٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان یور اپلیکیشن بن جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی پی ایچ ڈی کے دوران جو مین کام کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ ریسرچ کرنا ہوتی ہے، اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ آپ نے ریسرچ واقعی کام کی ہے، آپ نے اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے، اور پبلش کرنے کے لیے آپ نے پیپر لکھنا ہے، اور وہ پیئر ریویوڈ کانفرنس اور جرنل میں آپ نے ایکسیپٹ کروانا ہے. تو اس کے بعد ہی آپ کی پبلیکیشن ریڈی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ والا کام اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے کریڈینشلز میں ایک بہت زیادہ ایڈوانٹیج ایڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جو پروفیسر ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ یہ ریسرچ کر لے اور اس کے بعد اس کو پبلش بھی کروا لے. کیونکہ ریسرچ کرنا ہی کافی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اکیڈیمک انگلش میں اچھے طریقے سے رائٹ اپ کر سکیں، اور اس کے بعد اس کو کانفرنس یا جو جرنل ہے جس کے اندر آپ نے اس کو چھاپنا ہے اس کے فارمیٹ کے مطابق اس کو رائٹ اپ کر سکیں اور اس کو پھر ایکسیپٹ بھی کروا سکیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اگر آپ نے پہلے سے کوئی چیز پبلش کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ میں اس کو مینشن بھی کریں، اور اس کی پی ڈی ایف کاپی اپنے ای میل کے اندر یا اپلیکیشن جس طریقے سے بھی آپ اپلوڈ کر رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی سپلائی کریں. اب یہاں پر ڈاکٹر تیمور صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کی پہلی پبلیکیشن نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اچھا، پہلی تو چیز یہ اس میں ہے کہ اکثر نا ہم لوگ ڈرتے ہیں پبلیکیشن کرنے سے. کسی بھی بندے نے اگر بیچلرز یا ماسٹر تھیسس کیئرفلی کیا ہو تو اس کو پبلیکیشن میں کنورٹ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ وہ اچھی پبلیکیشن نکال سکتا ہے. تو بہت آسان ہوگا ان کے لیے پبلیکیشن کرنا اگر وہ ایک موٹیویشن یا ایم کے ساتھ چلے. دوسری چیز اب آپ نے پوچھی کہ پبلیکیشن نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ماسٹر تھیسس ہے یا بیچلر تھیسس ہے وہ بھی ایک پبلیکیشن کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں نے ایٹ لیسٹ پاکستان سے تھیسس دیکھے ہیں اکثر لوگوں کے، اس میں گرامیٹیکل ایررز کی برمار ہوتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیئرفلی ریویو نہیں کرتے، لیکن ایڈیٹوریل ایرر جو ہے نا وہ سی وی میں بھی نظر آئے گا، آپ کو کور لیٹر میں بھی نظر آئے گا، اور آپ کے تھیسس میں بھی. اور یہ ایک سب سے بڑا نیگیٹو ایلیمنٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کو بیسک انگلش کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے شاید، تو اس نے آگے آ کے وہ ریسرچ کیا کرنی ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بظاہر بڑا اثر نہیں ڈالتی، لیکن ان دی اینڈ آپ جب کمپٹیشن میں آتے ہیں تو وہ کافی فیکٹر بن جاتا ہے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. یہ اچھی بات آپ نے اندر ایڈ کر دی. تو میں اگر اس پہ تھوڑا سا اور بول سکوں کہ اگر آپ کے پاس پبلیکیشن پہلے سے نہیں ہے نا تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے ماسٹر تھیسس کی بیس پہ ایک پیپر لکھ لیں، اور آن لائن پبلیکیشن کے کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی بھی تھی ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر. میڈیم ہے ایک، فار انسٹنس آپ اپنے لنکڈ ان کے اوپر پبلش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ ہے آرکائیو ہے. ہاں، آرکائیو. تو دیر آر ملٹیپل. ہاں جی. تو آپ ایسا کریں، اگر آپ کے پاس پہلے سے پبلیکیشن نہیں ہے تو آپ اپنی ایم ایس تھیسس کی بیس پہ ایک اچھا پیپر لکھیں، اس کو کسی اچھی کانفرنس یا کسی اچھے جرنل کے جو پیپر ہوتے ہیں اس کے فارمیٹ کے مطابق لکھیں. ان کا ٹیمپلیٹ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے. آپ کے ایریا کے جو جرنلز ہیں یا کانفرنسز ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کریں. اس ٹیمپلیٹ کے مطابق، اس فارمیٹ کے مطابق آپ ایک اچھا پیپر رائٹ اپ کریں، اور اس کو یہ جو آن لائن جگہ ہیں جدھر آپ لوگوں کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں تو وہاں پر اس کو پبلش کر دیں، اور پھر جو ہے نا اس کو اپنی اپلیکیشن کے اندر بھی ایڈ کر دیں. تو یہ ایک کوئک سلوشن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پبلیکیشن نہیں ہے. گو کہ اصل سلوشن تو یہی ہے کہ آپ کی پبلیکیشن ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم اور انرجی ہے تو کوشش کریں کہ آپ پی ایچ ڈی پوزیشن اپلائی کرنے سے پہلے ایک پبلیکیشن یا ایک سے زیادہ پبلیکیشن ہو تو وہ تو زیادہ اچھا ہے، جنریٹ لازمی کر لیں. تو اس ٹاپک کے اوپر اس کے علاوہ ہے کچھ ایڈ کرنے کو ڈاکٹر صاحب؟
اس پہ تو ہم میرا خیال ہے کہ مزید ایڈ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک ٹاپک کی اگر ہم سی وی یا کور لیٹر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو کافی زیادہ ٹائم ہمیں چاہیے. تو ہم نے اور بھی کچھ چیزیں جو پلان کی ہوئی ہیں ایک کوئک گو تھرو آج کر لیتے ہیں اور پھر ہم باقی چیزوں پہ.